کہتے ہیں کہ اصل انصاف وہ ہے جہاں رحمت اور قانون ایک دوسرے سے مل جائیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو اسلامی فقہ کی بنیادوں کو دیکھتی ہے، خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے جنہوں نے انصاف کے پورے تصور کو ہی ایک نئی شکل دی۔ ہم مقدمات 111 سے 114 پر بات کریں گے، جن کا موضوع ہے ملزم کے حقوق اور انسانی وقار کا تحفظ۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 1400 سال پہلے اگر کسی پر الزام لگتا تو انصاف کے کٹہرے میں اس کا سفر کیسا ہوتا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تصور پچھلی 2-3 صدیوں کی ایجاد ہے۔ جی، ایک جدید مغربی تصور۔ بالکل، لیکن یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بحث بہت پرانی ہے۔ آج ہم جن اصولوں کو دیکھیں گے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے واقعی انقلابی تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کسی پر الزام لگا ہے۔ سب سے پہلا سوال، کیا اسے فوراً مجرم سمجھ لیا جائے گا؟ یہاں مقدمہ 111 ایک بہت واضح اصول دیتا ہے۔ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو۔ جی، یہ جملہ آج ہمیں بہت عام لگتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ مطلب صرف الزام لگا دینا کافی نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں محض الزام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شک چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں تھا، اور اس کی ایک گہری وجہ تھی۔ یہ فرد کو ریاست کی بے پناہ طاقت کے سامنے ایک ڈھال پر فراہم کرتا تھا۔ اچھا۔ مطلب یہ تھا کہ انصاف کا نظام شک پر نہیں بلکہ یقین اور ثبوت پر چلے گا۔ اور اس ڈھال کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تحریر میں ایک قول بھی ہے، دعویٰ کرنے والے پر ثبوت ہے۔ مجھے یہ بات بہت طاقتور لگی، یعنی سارا بوجھ الزام لگانے والے پر ہے۔ بالکل، ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بس خاموش رہنا ہے۔ جی، یہ تو طاقت کا پورا توازن ہی بدل دیتا ہے۔ اس سے پہلے قبائلی نظاموں میں تو طاقتور کا الزام ہی کافی ہوتا تھا اور کمزور کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑتی تھی، جو تقریباً ناممکن ہوتا ہوگا۔ ہاں، اس اصول نے کہا کہ نہیں، آپ کو ٹھوس ثبوت لانے ہوں گے، گواہ لانے ہوں گے، اس کے بغیر آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں۔ اور جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہی اصول، جسے پریزمپشن آف انوسنس کہتے ہیں، ہاں ہر آئین میں ایک بنیادی حق ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا، اس پر سختی سے عمل ہوتا تھا۔ اچھا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ ثبوت کا بوجھ الزام لگانے والے پر ہے، لیکن فرض کریں ثبوت نہیں مل رہے، تو ایک آسان راستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملزم سے ہی جرم قبول کروا لیا جائے، مطلب زبردستی سے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں مقدمہ 112 کی طرف لے جاتا ہے، جبر کے تحت اعتراف کی ممانعت۔ تحریر بالکل واضح ہے کہ تشدد، اذیت یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے حاصل کیا گیا اعتراف جرم باطل ہے۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس سے سچ اگلوانے میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ انصاف کا حصول غیر منصفانہ طریقوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ دباؤ میں لیا گیا اعتراف اکثر سچ نہیں ہوتا، وہ تو بس اس اذیت سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ صحیح، ایک بے گناہ شخص بھی شدید تکلیف میں وہ جرم قبول کر سکتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ بالکل، اسی لیے اسلامی فقہ اسے انصاف کے قتل کے مترادف سمجھتی ہے۔ تحریر میں اس بارے میں ایک بہت سخت واقعہ بھی ہے۔ ایک آفیسر نے کسی پر تشدد کیا، اور جب یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، جو لوگوں کو دنیا میں اذیت دے گا اللہ اسے آخرت میں سزا دے گا۔ جی، یہ صرف ایک قانون نہیں ہے، یہ ایک روحانی اور اخلاقی لکیر ہے۔ یہ ریاست کے ہر اہلکار کے لیے گیاد دہانی ہے کہ اس کی طاقت کا مقصد شہریوں کا تحفظ ہے، انہیں دبانا نہیں۔ تو ملزم ہے، لیکن وہ انسان پہلے ہے۔ بالکل، اور یہی اصول آج ہمیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے منشور کے آرٹیکل 5 میں بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، جو کہتا ہے کہ کسی کو بھی تشدد یا غیر انسانی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی تشدد سے اعتراف نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی ملزم چپ سادھ لے تو کیا اس کی خاموشی کو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ ہمیں تیسرے اور شاید سب سے جدید لگنے والے اصول کی طرف لاتا ہے جو مقدمہ 113 میں ہے۔
خاموش رہنے اور اپنا دفاع کرنے کا حق۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب ہے رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ، جس کے بارے میں ہم فلموں میں سنتے ہیں؟ جی ہاں، بنیادی تصور بالکل وہی ہے۔ یہ تو تاریخ کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے والی بات ہے۔ اس کے پیچھے منطق وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ثبوت فراہم کرنا الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے، ملزم کی نہیں۔ تو اس کی خاموشی کو اقبال جرم نہیں سمجھا جا سکتا؟ نہیں، ایسا کرنا انصاف کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ایک عام خیال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ تو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ ایک بے گناہ شخص چپ کیوں رہے گا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، خاموشی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ملزم خوفزدہ ہو یا الجھن کا شکار ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ غلط بولنے سے ڈر رہا ہو۔ اس کی خاموشی کو جرم مان لینا ایک طرح سے اسے خود اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی اصول آج کے جدید قوانین جیسے رائٹ ٹو کاؤنسل یعنی وکیل کا حق اور فیئر ڈیفنس کی روح ہے۔ جی، امریکہ کے مشہور مرانڈا رائٹس میں ملزم کو سب سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ۔ تو ملزم کا سفر یہاں تک پہنچا کہ اسے بے گناہ سمجھا جائے گا، اس پر تشدد نہیں ہوگا اور اسے خاموش رہنے کا بھی حق ہوگا۔ لیکن تفتیش کے لیے ثبوت اکٹھے کرنے کا عمل کیسا ہوگا؟ کیا ریاست کسی کے بھی گھر میں گھس کے تلاشی لے سکتی تھی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا، اور یہ ہمیں ہمارے چوتھے اور آخری نقطے کی طرف لاتا ہے: نجی زندگی کا احترام۔ تحریر کے مطابق بلا جواز کسی کی ذاتی زندگی، اس کے گھر یا اس کے معاملات میں مداخلت کو گناہ قرار دیا گیا تھا۔ مطلب انصاف کے نام پر بھی کسی کی پرائیویسی پامال نہیں کی جا سکتی؟ بالکل نہیں، ریاست صرف تب مداخلت کر سکتی ہے جب اس کے پاس کسی جرم کے بارے میں واضح ثبوت یا معقول شبہ ہو۔ محض افواہ کی بنیاد پر کسی کے گھر کی تلاشی لینا یا اس کی جاسوسی کرنا، یہ سب ممنوع تھا۔ تحریر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے نا؟ جی، ایک بہت واضح فرمان ہے: جو کسی کے گھر میں جھانکے اسے روکنے کا تمہیں حق ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی ہدایت نہیں، بلکہ ایک قانونی اصول ہے جو فرد کو اس کی چار دیواری کے اندر مکمل تحفظ دیتا ہے۔ تو یہ اصول ایک طرح سے آج کے سرچ وارنٹ کے تصور جیسا تھا کہ ریاست کو آپ کی نجی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹھوس قانونی جواز کی ضرورت ہے؟ آپ اسے بالکل ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ ان لافل سرچ اینڈ سیجر یعنی غیر قانونی تلاشی کے خلاف تحفظ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس کا مقصد حکومت کو اپنی طاقت کے ناجائز استعمال سے روکنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے 4 بنیادی ستون دیکھیں۔ پہلا، بے گناہی کا اصول۔ دوسرا، جبری اعتراف کی ممانعت۔ تیسرا، خاموشی کا حق۔ اور چوتھا، پرائیویسی کا تقدس۔ جی، یہ سب مل کر انصاف کا ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں جو صرف سزا دینے پر نہیں بلکہ انسانی وقار کے تحفظ پر مرکوز ہے۔ بالکل، یہ چاروں اصول مل کر ایک ایسی ڈھال بناتے ہیں جو ایک عام شہری کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور آخر میں سننے والوں کے لیے سوچ کا ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اصول، جنہیں آج ہم جدید جمہوریتوں کی بنیاد سمجھتے ہیں، 1400 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، تو یہ ہمیں انسانی حقوق کی تاریخ پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، اور یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا آج کے جدید قانونی نظام ان قدیم اصولوں کی روح پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں؟ شاید آج ہمیں سب سے زیادہ ہے۔ اور اس فلسفے کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی مگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ایک انقلابی اصول سے ہوتا ہے: مجرم کا وقار۔ جی، مقدمہ نمبر 115 میں یہ بات بہت واضح ہے کہ جرم ثابت ہو جانے کے بعد بھی مجرم کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ بالکل۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جب ایک سزا یافتہ شخص کے بارے میں کسی نے کوئی منفی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، اسے برا مت کہو، اس نے اپنے گناہ کی سزا پا لی ہے۔ یہ آج کے دور میں یہ بہت عجیب بات لگتی ہے، جہاں سوشل میڈیا اور کینسل کلچر کا ایک دور چل رہا ہے۔ کسی پر الزام لگتے ہی اس کی تذلیل کا ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس نبوی اصول کے پیچھے کیا گہری سوچ تھی کہ سزا پانے کے بعد بھی اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے؟ دیکھیں، یہ صرف ہمدردی کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری سماجی حکمت ہے۔ جب آپ کسی مجرم کو اس کی عزت نفس سے محروم کر کے معاشرے سے بالکل کاٹ دیتی ہیں تو آپ اس کے واپس آنے کے سارے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ صحیح۔
اس کے دوبارہ جرم کی طرف جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سزا کے باوجود اس کی بنیادی انسانی عزت بحال رکھتی ہیں تو آپ اسے معاشرے میں واپس جڑنے کا ایک راستہ دیتی ہیں۔ اچھا، بحالی انصاف یعنی ریسٹوریٹو جسٹس کا پورا فلسفہ اسی ایک نقطے پر کھڑا ہے کہ انصاف کا مقصد ٹوٹے ہوئے سماجی رشتوں کو جوڑنا ہے، مجرموں کو معاشرے سے باہر پھینکنا نہیں۔ واہ، یعنی یہ سزا کے ساتھ ساتھ ایک بحالی کا عمل بھی ہے۔ بالکل، اور یہی بات ایک اور جگہ پر مقدمہ نمبر 120 میں اور بھی واضح ہو جاتی ہے، جہاں کہا گیا کہ انسانی وقار سب سے مقدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے ہر کام میں حسن اور نفاست کا حکم دیا ہے، لہٰذا اگر سزا بھی دو تو بہترین طریقے سے دو۔ اچھا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قانون کا نفاذ اگر انسانی ہمدردی سے خالی ہو تو وہ ظلم بن سکتا ہے۔ یہی سوچ آج کے ہیومینیٹیرین لا یعنی انسانی ہمدردی کے قوانین کی روح ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس میں ایک تضاد نہیں؟ ایک طرف سزا کا مقصد ایک سخت پیغام دینا ہوتا ہے، جرم کی سنگینی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ انسانی ہمدردی اور حسن سلوک کی بات کر رہی ہیں۔ ماخذ اس توازن کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ سزا کا مقصد تکلیف دینا یا انتقام لینا نہیں، بلکہ معاشرے میں بگڑے ہوئے توازن کو بحال کرنا ہے۔ جی، اور اس بحالی کے عمل میں انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر سزا دیتے ہوئے ریاست خود ظالم بن جائے تو پھر ریاست اور مجرم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ صحیح۔ ہیومینیٹیرین لا اسی لکیر کو قائم کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جنگ میں بھی دشمن کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور مجرم کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یہ انصاف کو مضبوط بناتا ہے، کمزور نہیں۔ اچھا، تو یہ صرف سزا کے بعد کے وقار تک محدود نہیں، ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سوچ سزا سے پہلے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، اور یہاں سے یہ فلسفہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ مقدمہ نمبر 116 کا موضوع یہی ہے، انتقام نہیں، اصلاح اور مصالحت۔ اس میں سزا سے پہلے توبہ اور اصلاح کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ اچھا، اس کی سب سے طاقتور مثال حضرت معاذ رضی اللہ کے واقعے میں ملتی ہے۔ جب وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار ان سے منہ موڑ لیا۔ جی، کبھی کہا کہ شاید تم نے صرف سوچا ہوگا، کبھی کہا کہ جاؤ اور توبہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک موقع دے رہے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ بالکل، یہ کوئی بے اتنائی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ریاست سزا دینے کے لیے بے تاب نہیں ہے۔ قانون کا مقصد دروازہ بند کرنا نہیں تھا، بلکہ آخری لمحے تک دروازہ کھلا رکھنا تھا کہ شاید وہ شخص خود اپنی اصلاح کر لے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ قانون کا اولین مقصد فرد کو سزا دینا نہیں بلکہ اسے بچانا اور اس کی اصلاح کرنا ہے۔ انتقام تو ثانوی چیز ہے۔ اس نقطے نے تو قانون کا پورا مقصد ہی بدل دیا۔ یعنی قانون کا کام صرف معاشرے کا آپ کہیں کہ کچرا صاف کرنا نہیں، بلکہ بکھرے ہوئے لوگوں کو واپس جوڑنا ہے۔ اور اسی اصلاحی سوچ کو مقدمہ نمبر 119 ایک قدم آگے لے جاتا ہے، جہاں معافی اور مصالحت کو سزا پر ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے، معاف کرو کہ معافی تمہیں اللہ کے نزدیک بلند کرتی ہے۔ یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک قانونی اصول کے طور پر پیش کیا گیا۔ صحیح۔ جب ہم آج کے جدید نظاموں کو دیکھتے ہیں، جیسے ریہیبلیٹیشن پروگرامز، پروبیشن کا نظام یا عدالت سے باہر میڈییشن کے ذریعے تنازعات کو حل کرنا، تو یہ سب اسی نبوی اصول کی عکاسی کرتے ہیں۔ جی، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر معاملہ سزا کے بغیر حل ہو سکتا ہے، اگر رشتے جڑ سکتے ہیں تو وہی بہترین راستہ ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارے آج کے قانونی نظام واقعی اصلاح اور مصالحت کو سزا پر اتنی ہی ترجیح دیتے ہیں، یا پھر ہم سزا کو ہی انصاف کا حتمی معیار سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل تو ٹف آن کرائم یعنی جرائم پر سختی کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اصلاح اور معافی کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ جی، کیا ماخذ اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے کہ معاشرہ اس سوچ کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ ماخذ یہ اندیا دیتا ہے کہ معافی اور اصلاح پر زور دینا ایک پر اعتماد اور مضبوط معاشرے کی نشانی ہے، کمزور معاشرے کی نہیں۔
اچھا، ایک کمزور معاشرہ خوف کی بنیاد پر چلتا ہے اور ہر غلطی پر سخت ترین سزا دینا چاہتا ہے، جبکہ ایک مضبوط معاشرہ اپنے افراد پر بھروسہ کرتا ہے اور انہیں واپسی کا موقع دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف کا دائرہ سزا سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ اور اس وسیع دائرے کو قائم رکھنے کے لیے دو بہت مضبوط ستونوں کا ذکر بھی ماخذ میں ملتا ہے: مساوات اور ایک منصفانہ ضابطہ کار۔ جی، ایک اور بہت طاقتور اصول جو اس ماخذ میں ہے وہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون کی بات ہے۔ مقدمہ نمبر 117 میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ کیا آج کی دنیا میں اس تصور کے لیے کوئی خاص قانونی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ جی، آج کی جدید قانونی زبان میں اسی اصول کو ایکول پروٹیکشن آف لا یعنی قانون کا مساوی تحفظ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایکول پروٹیکشن آف لا، جی، اور یہ دنیا کے ہر آئین کی بنیاد ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یادگار فرمان ہے جسے انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ کون سا؟ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب ان میں کوئی معزز اور طاقتور شخص جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتی، اور جب کوئی کمزور اور عام آدمی وہی جرم کرتا تو اس پر قانون نافذ کرتی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تو انصاف کے غیر جانبدار ہونے کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ بالکل۔ اور اس مساوات کو صرف ایک نعرہ نہیں رہنے دیا گیا، نہیں، اسے یقینی بنانے کے لیے ایک پورا نظام بھی دیا گیا۔ اور وہ نظام مقدمہ نمبر 118 میں بیان ہوا ہے، یعنی بغیر مکمل ضابطہ کار کے سزا کی ممانعت۔ آج ہم اسے ڈیو پروسیس آف لا کہتے ہیں۔ ڈیو پروسیس؟ جی، یہ انصاف کی جان ہے۔ اس کے بغیر انصاف نہیں رہتا، انتقام بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت تھی کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے اور نہ ہی کسی کو بغیر وضاحت طلب کیے سزا دے۔ یعنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف جلد بازی یا ذاتی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مکمل تفتیش، گواہوں کی سماعت اور سب سے اہم، ملزم کو اپنی صفائی کا پورا موقع دینا لازم ہے۔ صحیح۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو آج دنیا کے ہر فوجداری اور انتظامی قانون کے نظام کا مرکز ہے۔ یہ اصول دراصل ریاست کی بے پناہ طاقت کو فرد کے بنیادی حقوق کے سامنے جوابدہ بناتا ہے۔ تو یہ اصول ریاست کی طاقت پر ایک لگام ہے نا؟ بالکل، یہ ایک لگام بھی ہے اور ایک ضمانت بھی۔ اس بات کی ضمانت کہ ریاست کسی شہری کو محض شک کی بنیاد پر یا اپنی مرضی سے مجرم قرار نہیں دے سکتی۔ ٹھیک۔ انصاف کا ایک پورا عمل طے کرنا ہوگا، اور اس عمل سے گزرے بغیر کوئی بھی سزا غیر قانونی ہوگی۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے ماخذ سے انصاف کے 10 سنہرے اصول سامنے آتے ہیں، جی، جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ پہلا تو یہ کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک اس کا جرم شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ثابت نہ ہو جائے۔ ہاں، innocent until proven guilty۔ بالکل۔ دوسرا، دباؤ یا زبردستی میں لیا گیا اعتراف جرم وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی، تیسرا، خاموشی اختیار کرنا جرم کا اعتراف نہیں بلکہ دفاع کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چوتھا، کسی کی نجی زندگی کی جاسوسی کرنا یا اس میں دخل دینا منع ہے۔ پانچواں، جرم ثابت ہونے کے بعد بھی مجرم کی تذلیل کرنا حرام ہے۔ چھٹا، سزا کا اصل مقصد اصلاح ہے، انتقام نہیں۔ بالکل۔ ساتواں، تمام شہری چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور، قانون کے سامنے برابر ہیں۔ جی۔ آٹھواں، ایک مکمل اور شفاف طریقہ کار یعنی ڈیو پروسیس کے بغیر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ درست۔ نوواں، معافی اور مصالحت بھی قانون کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہیں۔ اور 10واں، جو شاید ان سب کی بنیاد ہے، انسانی وقار ہر حال میں سب سے بالاتر ہے۔ بالکل۔ ان اصولوں نے انصاف کو محض ایک سزا دینے والے محکمے سے نکال کر ایک رحمت آمیز ادارہ بنا دیا، جہاں قانون تلوار نہیں بلکہ انسانیت کا آئینہ بن گیا۔ بہت خوب۔ آئندہ گفتگو میں ہم مقدمات 121 سے 130 پر بات کریں گے، جن کا تعلق معاشی حقوق، مزدوروں کے ساتھ انصاف اور کمزور طبقے کے تحفظ سے ہے۔ ضرور۔ اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ایسا معاشی نظام قائم کیا گیا جہاں انصاف،
اجرت اور رحمت ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ انشاءاللہ۔ اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں ماخوذ سے ایک آخری بہت متاثر کن اقتباس پیش کرنا چاہوں گی۔ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں انصاف تلوار نہیں تھا، ایک آئینہ تھا جو ہر چہرے میں رحمت، مساوات اور انسان کی عزت کا عکس دکھاتا تھا۔ یہ بہت گہری تشبیہ ہے۔ تلوار فیصلہ سناتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ آئینہ آپ کو آپ کا عکس دکھاتا ہے، آپ کو خود کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ صحیح۔ اس نظام میں انصاف کا مقصد خود شناسی بن گیا، محض سزا نہیں۔ یہی وہ انصاف ہے جس کی تلاش آج بھی دنیا کر رہی ہے، اور یہ ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ اگر آج ہمارے قانونی نظام ایک آئینہ ہوتے تو ہمیں ان میں کس چیز کا عکس نظر آتا؟ کیا وہ ہمدردی اور مساوات کا عکس ہوتا یا کچھ اور؟